کہ آپ نے منور حسن صاحب کو سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کس نے کیا آپریشن کا, کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا ہے یا آرمی نے کیا ہے, اور یہ کہ اگر جمہوریت ہوتی ہے تو آپریشن اس کا حل نہیں. ان صاحب کے بارے میں تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ذہنی معذور ہو چکے ہیں, ذہنی مفلوج ہے یہ شخص اس وقت استغفر اللہ العظیم. پوری امت مسلمہ میں اتنی بڑی اسلامی جماعت جس کے نام پوری دنیا میں مولانا مودودی کے زمانے میں بنا, اور اس کا ایسا ناپاک اور پلید زوال ہوگا ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا. یعنی ٹی ٹی پی حملے کرے, مسلمانوں کو ذبح کرے, گلے کاٹے, ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ کے فٹ بال کھیلے, وہ سب ٹھیک ہے. پاک فضائیہ ان پہ حملے کرے جا کے اور خوارج کو قتل کرے تو فوراً یہ اس کو حملے روکنے کا مطالبہ کر دیتے اور شور شرابہ شروع کر دیتے کہ یہ جمہوریت اور آمریت کا مسئلہ ہے. وہ بغیر تو جمہوریت اور آمریت کا مسئلہ یہ کہاں سے آ گیا؟ چاہے یہاں مارشل لا ہو, چاہے جمہوری حکومت ہو, جنگ تو خوارج کے خلاف ہو رہی ہے, جمہوریت کے خلاف تو نہیں ہو رہی. یہ بالکل ہی فضول بحث ہے جن کا دماغی توازن بگڑا ہوتا ہے انسان اس قسم کے خرافات. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے بچوں اور عورتوں کو قید میں رکھنا کون سی شریعت ہے؟ تو یہ کیا حکومت کے پاس طالبان کے بچے اور عورتیں ہیں زاہد احمد صاحب؟ یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. طالبان کے بچے اور عورتیں ہم نے پکڑنے ہوتے تو پھر مسئلہ بہت پہلے ہم ان کو اسی طرح ہم بھی ذبح کرتے ہیں, اسی طرح ان کی عورتیں بچے مارتے جس طرح یہ پورے پاکستان کے لوگ قتل کر رہے ہیں. پاکستان آرمی ایسا نہیں کرتی, ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر ہم نے تو کم وقت وہ مسلم خان جیسے گلے کاٹ جو ہیں وہ پلیت ناپاک اس طرح کے 1200-1400 دہشت گرد ان کے جو ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں, کھلا پلا رہے ہیں ان کو, اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, نہ مار رہے ہیں, نہ مقدمے چھوڑ رہے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. حالانکہ وہ سارے دہشت گرد وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے مخالف سمتوں سے جی ٹی روڈ پہ لٹکا دینا چاہیے قرآن کے حکم کے تحت قصاص میں. لیکن ہم نہیں کر رہے. پاک فوج کا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم نے کبھی کسی ٹی ٹی پی کے آدمی کے گلے کاٹ کے فٹ بال نہیں کھیلا اس کے ساتھ. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے, ہم نہیں کرتے یہ سب کچھ. لیکن میں آپ کو فضل الرحمان صاحب کا یہ پرسپیکٹو بتانا چاہوں گی. آپ نے منور حسن صاحب کا تو سنیا. فضل الرحمان صاحب کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی پر آپریشن مناسب نہیں. ایک ڈاکٹر سے کوئی مریض صحتیاب نہ ہو تو کیا اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے؟ اگین ہم وہی کہیں گے استغفر اللہ العظیم. اتنے بڑے بڑے لیڈرز ملتے ہیں, پتہ نہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے, دباؤ میں ہیں یہ لوگ زیادہ, نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ان کا. کیا جب کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا تجویز کرتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ آپ کو کینسر کی رسولی ہے اور کینسر جسم میں پھیل گیا ہے, پہلے آپریشن ہوگا, کینسر کی رسولی نکالی جائے گی, اس کے بعد جو اثرات جسم میں رہ گئے اس کے لیے کیمو تھراپی کی جائے گی, دوائیاں دی جائیں گی. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بیمار جسم کو ٹھیک کرنے کا. جو کینسر کی رسولی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے نارتھ وزیرستان میں, اس کے بعد پورے ملک کے اندر اس کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں, جگہ جگہ 10, 20, 50 انہوں نے دہشت گرد ملک میں پھیلائے ہوئے ہیں. سارے اسلحے کے ڈمپ, ایمونیشن بنانے, ان کے جو سارے آئی ڈیز بنانے کی فیکٹریز ہیں, سوسائڈ جیکٹ بنانے کی فیکٹریز ہیں, وہ نارتھ وزیرستان میں بیٹھی ہوئی ہیں ساری. اس کینسر کی رسولی کو تو نکالو نا ایک دفعہ. اس کے جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ, جو مرضی ملٹری اسٹریٹجسٹ آپ لے لیں, دنیا کا جو جنرل لے لیں, جو ملٹری آپریشن ڈاکٹرین اٹھا لیں, سب یہی کہیں گے کہ پہلے کینسر کی رسولی کو نکالو آپریشن کر کے, اس کے بعد پورے ملک میں کیمو تھراپی کرو. لیکن زاہد احمد صاحب, کیا یہ ہمارے اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان دونوں پولیٹیکل جو پارٹیز کے لیڈرز ہیں کی طرف سے آنا, کیا یہ پاک آرمی کو ڈی گریڈ کرنے کے برابر نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے. دیکھیے یہ دونوں کے دونوں کھلے دشمن ہیں پاکستان کے اس وقت. جب پاکستان اپنے بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے, جو ہزاروں پاکستانی شہید ہو گئے, پچھلے 20 دن کے اندر 400-500 پاکستانی شہید ہوئے, ان کا کوئی غم کوئی دکھ ان دونوں افراد کو نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا, جس کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں ایسے علماء اٹھیں گے کہ جن کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور فتنے ان کے اندر واپس داخل ہو جائیں گے. یعنی یہ فتنہ گر مولوی ہیں, یہ وہ مولوی ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ, جن کے بارے میں دیکھیں کہا گیا کہ سب سے اعلیٰ علماء بہترین علماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دروازے پر بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں, اور سب سے ناپاک اور پلیت علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے اقتدار کی حکومت کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ وہ مولوی ہیں ہمیشہ حکومت اور اقتدار کا حصہ رہے, ہمیشہ یہ پاور سٹرکچرز کے ساتھ ساتھ کھڑے رہیں, ہمیشہ مال و دولت خوب بناتے رہیں اقتدار میں. کوئی حکومت پچھلے 20-30 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں فضل الرحمان اس کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ. اور ہمیشہ بزرگ علماء, سارے فلاسفر, سارے فقیر اولیاء علماء یہ بات کہتے رہے کہ ناپاک اور پلیت ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے حکومت کے اقتدار کے دروازے پر بھیک مانگتے رہتے ہیں, اقتدار پرست مولوی. منور حسن کا بھی یہی حال ہے, اس کا بھی یہی حال ہے.